آج ہمارے ساتھ لالی ووڈ فیشن انڈسٹری کے فیشن فوٹوگرافر عدنان عثمان موجود ہیں. فیشن انڈسٹری میں تقریباً سب ماڈلز کے ساتھ میں ورکنگ کر چکا ہوں, تو ابھی انشاءاللہ تعالی ہماری کنٹینیو ورکنگ سٹارٹس ہے اور ہم ساری ورکنگس وغیرہ کر رہے ہیں. سب سے اچھا ایکسپیرینس جو ان سے ہے مجھے وہ زیادہ تر ڈرامہ سٹارس کے ساتھ رہا, کیونکہ ان کے ایکسپریشنز اور ان کی یہ چیزیں آلریڈی اتنی پالش ہوتی ہیں کہ ہمارے فیشن کے اندر بھی وہ بہت زیادہ کام آتی ہیں. ماڈلز کہتی ہیں کہ جو فیشن فوٹوگرافر ہیں وہ بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں. ٹھرکی لوگ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے. یہاں پہ فوٹوگرافرز ہیں, 5 وقت کے نمازی بھی ہیں, تو آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ اس میں فیشن فوٹوگرافر میں ٹھرکی ہیں یا نہیں ہے. اور ماڈلز کو پہلے پٹانا پڑتا ہے, اس کے بعد جا کے وہ اپنے ایکسپریشنز اور اس طرح کی چیزیں وغیرہ دیتی ہے. کہ پٹانے سے مینز یہ نہیں کہ ان کو پھنسانا یا اس طرح کی چیز. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان شہید الدین. آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے. آج ہمارے ساتھ لالی ووڈ فیشن انڈسٹری کے فیشن فوٹوگرافر عدنان عثمان موجود ہیں. ان کے ساتھ ہوں گی چٹپٹی باتیں اور ان سے پوچھیں گے کہ فیشن انڈسٹری میں اب تک یہ کتنے شوٹ کر چکے ہیں, کس کس ماڈلز کے ساتھ, کس کس ایکٹرز کے ساتھ یہ کام کر چکے ہیں. عدنان کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی, میں بالکل ٹھیک ٹھاک, اور فیشن انڈسٹری میں تقریباً سب ماڈلز کے ساتھ میں ورکنگ کر چکا ہوں. تو ابھی انشاءاللہ تعالی ہماری کنٹینیو ورکنگ سٹارٹس ہے اور ہم ساری ورکنگس وغیرہ کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ ساتھ میں دیکھتے جائیے گا. لیکن یہ ہے کہ سب سے اچھا ایکسپیرینس جو ان سے ہے مجھے وہ زیادہ تر ڈرامہ سٹارس کے ساتھ رہا, کیونکہ ان کے ایکسپریشنز اور ان کی یہ چیزیں آلریڈی اتنی پالش ہوتی ہیں کہ ہمارے فیشن کے اندر بھی وہ بہت زیادہ کام آتی ہیں. اچھا عدنان, یہ بتاؤ کہ فیشن فوٹوگرافر ہیں, بڑا نام ہے آپ کا لالی ووڈ میں, تو باقاعدہ تربیت حاصل کی, کہاں سے پڑھے ہیں فیشن فوٹوگرافی؟ اچھا, ایکچولی مجھے شروع سے ایک تو یہ پیشن تھا اس چیز کا, اور دوستوں کی طرف سے بھی سپورٹ ملی. پھر میں فائن آرٹس میں گیا, اس کے بعد NCA میں BNU کے فرینڈس تھے کافی زیادہ, یعنی کہ آپ سوچ لیں کہ یہ کمبینیشن ہی ہے. اور جب سٹارٹنگ میں آپ کے فرینڈس جب اس فیلڈ میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کی فیلڈ کے اندر پالش کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا, اور ابھی تک یعنی کہ میں جتنی بھی ورکنگ کر رہا ہوں تو خالی فیشن فوٹوگرافی ایک بندے کا کام نہیں ہے. اس میں اسٹائلسٹ ہوتے ہیں, میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں, ماڈلس کی کوآرڈینیشنز ہوتی ہیں, لوکیشنز ہوتی ہیں, آئیڈیاز ہوتے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ بنچ آف یعنی کہ آرٹسٹ کا ایک نا پورا کلیبریٹ ہوتا ہے, جس کے ساتھ یعنی کہ ہم کوئی چیز آگے آڈینس کو دکھاتے ہیں. تو اسی کے اوپر ورکنگ چلتی رہتی ہے. اسی وجہ سے فیشن میں اسپیشلی آپ دیکھیں گے تو جب بھی آپ کوئی نیا شوٹ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر نئی سے نئی ویریشن ملتی ہے. ایون ڈراماز میں تو سٹوریز ویسے ہی چل رہی ہوتی ہے, تھوڑی سی مینیپولیشن ہو جاتی ہے, لیکن فیشن ڈریسز جو ہوتے ہیں ان کے اندر ہر ڈریس کے پیچھے بیک تھیم میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے, پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے. تو پھر جا کے اینڈ آف دی ریزلٹ وہ آڈینس کے آگے آتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اچھا لگتا ہے. اچھا عدنان, یہ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ ماڈلز کہتی ہیں کہ جو فیشن فوٹوگرافر ہیں وہ بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں؟ اچھا, ایکچولی یہ مجھے تھوڑا سا اس وجہ سے بھی غلط لگتا ہے, کیونکہ آپ کوئی بھی فیلڈ لے لو, ایون ڈاکٹر, انجینئرنگ یا کسی میں بھی, ٹھرکی لوگ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. تو ایک یہ ہے کہ آپ کی تھنکنگ کیسی ہے, ٹھیک ہے, ڈپینڈ کرتا ہے. یہاں پہ فوٹوگرافرز ہیں, 5 وقت کے نمازی بھی ہیں, ٹھیک ہے, ہم بھی یعنی کہ شروع سے ورکنگز وغیرہ کرتے ہیں. تو ہر فیلڈ میں اچھے برے لوگ تو ہوتے ہیں, تو آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ اس میں فیشن فوٹوگرافر میں ٹھرکی ہیں یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ ہر فیلڈ میں میرا خیال ہے لوگ موجود ہیں اس طرح کے. اچھا, یہ بتاؤ عدنان کہ اب تک کتنے ماڈل جو ہیں پٹا چکے ہو؟ اب ماڈلس کو پہلے پٹانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد جا کے وہ اپنے ایکسپریشنز اور اس طرح کی چیزیں وغیرہ دیتی ہے. کیونکہ جب تک آپ کا فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہوتا ماڈلس کے ساتھ, تب تک وہ آپ کو پوزز نہیں دے سکتی, ٹھیک ہے. وہ آپ کو ایسے سمجھتی ہیں جیسے کہ آپ ایک پرنسپل ہیں اسکول کے, ٹھیک ہے, اور پرنسپل کے آگے آپ کو پتہ ہے کہ بالکل اسٹیٹک اور اس طرح کی چیزیں. اور پٹانے سے مینز یہ نہیں کہ ان کو پھنسانا یا اس طرح کی چیز, یعنی کہ ان کے ساتھ اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا کہ ان کو لگے کہ میں کسی دوست کے ساتھ کام کر رہا ہوں, تاکہ وہ اتنے کمفرٹیبل طریقے سے کام کریں کہ ہم اپنا اینڈ آف دی ریزلٹ اچھا نکال سکیں. اچھا عدنان, یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ایک فیشن فوٹوگرافر ہے جب اپنی پروڈکٹ پہ صبح کو شوٹنگ پہ جاتا ہے, کام کرتا ہے, اس سے پہلے وہ ماڈلس کو اکٹھا کرتا ہے, فرینڈس کو اکٹھا کرتا ہے, ڈانس پارٹیز اور شیشہ اور اسموکنگ کا جو ہے کہ ان کا مائنڈ بنانے کے لیے, جیسے آپ کے جواب دیا آپ نے میرے پہلے سوال کا, تو یہ ایسی ہیں کچھ چیزیں؟ سر میری بات سنیں, ایون اس فیلڈ میں آنے سے پہلے بھی جب ہم یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں یا ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں تو وہاں بھی پارٹیز اور گیٹ ٹوگیدر کس جگہ پہ نہیں چل رہی ہوتی. ایون 4 فرینڈس بھی ہوتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ ہم ذرا فیشن کی فیلڈ کو زیادہ ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں, اس میں ذرا زیادہ واکس ہوتے ہیں, زیادہ ڈانس اسٹیپ ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس طرح کی گیٹ ٹوگیدر پارٹیز وغیرہ وہ تو ایک فیلڈ کا نارمل حصہ ہے. اور ایون اگر ہم کوئی پارٹی وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ماڈلز ہمیں پوسچرز بنا کے دکھا رہی ہوتی ہیں کہ عدنان یہ پوسچر کیسا
کیسا ہے, تو یہ پوسچر کیسا ہے. تو ہم یعنی کہ اپنی ساری فیلڈ میں جو ان سے نا کچھ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور باقی فرینڈس کا گیٹ ٹوگیدر آپ سمجھو کہ یہ اگر لائف کے اندر نہ ہو تو لائف کدھر چلتی ہے, وہ تو ایک دم بالکل فلیٹ ہو جائے, بالکل کچھ بھی نہ لگے. اچھا عدنان بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا جیسے کہ اچھے برے فوٹوگرافر, فیشن فوٹوگرافر بھی ہوتے ہیں فیلڈ میں, تو ماڈلس بھی تو ہوتی ہیں نا جو آپ کو پٹاتی ہیں اپنے کام کے لیے کہ ہمیں کام دے دیں, اور اچھا فیشن فوٹوگرافر ایک ماڈل کو مل جائے تو اس کی تو زندگی بن جاتی ہے. کوئی ایسا واقعہ سنائیں, کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ ایکچولی اس طرح کے واقعات وغیرہ تو لائف میں چلتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ماڈلز یعنی کہ جتنی نیو کمرز بھی آتی ہیں تو کچھ لوگوں کی وجہ سے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ان کا بھی کہ ہم یعنی کہ کوئی ان کے ساتھ فزیکلی ریلیشن بنائیں گے تو ہمارا یعنی کہ آگے کام زیادہ چل سکتا ہے اور اس طرح کی چیزیں چل سکتی ہیں. اور ایون جب سوشل میڈیا سٹارٹ ہوا ہے تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ جن لوگوں کو فیلڈ کا پتہ بھی نہیں وہ بھی اپنے فیک اکاؤنٹس بنا کے یوں لڑکیوں کو پٹا ہی رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایون جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لڑکیاں جو ان سے ہوتی ہیں بیک گراؤنڈ سے ان کے بڑے اچھے ٹرمز ہوتے ہیں, وہ اس طریقے سے کام میں آتی ہیں. کچھ لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں جس طرح کچھ ڈانسرز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے شو بھی اس میں کر رہی ہیں ڈانسرز وغیرہ, کچھ یعنی کہ کچھ دوسرے کام بھی کرتی ہیں. تو میرے ساتھ بھی اس طرح کے ایکسپیرینس ہوئے ہیں کافی زیادہ. کیا ہوا ہے؟ ایک ایکسپیرینس تو ایسا ہوا کہ ایک ماڈل نے مجھے بلایا, اس نے مجھے کہا کہ عدنان میرا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا تو وہ ٹھیک کر جو, کیونکہ ویسے میں جنرلی جاتا نہیں کسی کے پاس. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں اس کا جا کے لیپ ٹاپ ٹھیک کر دیتا ہوں. تو جیسے ہی میں اس کے گھر پہنچا تو کمرے میں انٹر ہوا تو بڑی وہ کینڈل لائٹس وغیرہ سی جل رہی تھیں, اس طریقے سے انوائرمنٹ پورا رومانٹک سا انوائرمنٹ بنا ہوا تھا. تو سب سے پہلے تو میں کنفیوز ہو گیا, میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو سامنے میں نے دیکھا تو ماڈل بڑا ہاٹ سا ڈریس پہن کے سامنے آ گئی اور اس نے مجھے بٹھایا, کھانے وغیرہ کے لیے پوچھا اور چیزیں وغیرہ پوچھی اور تھوڑا سا پاس ہونے لگ گئی. میں نے اس سے کہا کہ لیپ ٹاپ لے کے آؤ جو سا میں نے ٹھیک کرنا ہے, اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں. تو وہ لیپ ٹاپ تو لے کے آئی لیکن لیپ ٹاپ اس کا ٹھیک تھا, ارادہ اس کا ٹھیک نہیں تھا. تو کچھ ظاہری بات ہے کہ انسان کے بھی مائنڈ میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن میں نے آپ کو وہی بتایا کہ ہمارا مین کنسرن یہی ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے, اب باقی ساری تو انر باتیں نہیں آپ کو بتا سکتے, لیکن زیادہ تر لڑکیوں میں بلکہ اسپیشلی جو ان سے نیو کمر ماڈلس وغیرہ کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ ایکٹنگ از اے ڈفرینٹ تھنگ اینڈ ماڈلنگ از اے ڈفرینٹ تھنگ. تو ماڈلنگ میں سب سے بیسک جو کنسرن کرتے ہیں کوئی بھی فوٹوگرافر, وہ ہائٹ ڈپینڈنٹ کرتے ہیں کہ ایک تو لڑکیوں کی ہائٹ اچھی ہو جو ماڈلنگ میں آنا چاہ رہی ہے, دوسری ان کی فزیکس پتلی ہو جو یعنی کہ دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد باقی کام فوٹوگرافر کا ہوتا ہے اور میک اپ آرٹسٹ کا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے یعنی کہ کرتی ہیں. لیکن جن کی ہائٹ چھوٹی ہوتی ہے وہ موسٹلی یعنی کہ ریکمنڈیشنز وغیرہ ہماری یہی ہوتی ہے کہ وہ چینلز وغیرہ کی سائڈ پہ موو کریں بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں میں کریں. آج کل آپ دیکھیں کہ کوآرڈینیٹرز ایسی لڑکیوں کو پکڑا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا, اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. اور دوسرا ہمارا یہاں کا جو سا معاشرہ ہے وہاں پہ بڑے بڑے بزنس مین اور بڑے بڑے لوگ اس طرح کے ٹھڑکی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بہت پیسہ بھی لگا دیتے ہیں اپنی لڑکیوں پہ کہ آپ اس کا شوٹ کریں یا اس طرح کی چیزیں وغیرہ کریں, تو وہ کرواتے بھی ہیں. لیکن ان کا نا ایک پروفیشنل بنچ نہیں بن سکتا جب تک یعنی کہ انسان کے اندر خود پوٹینشیل نہ ہو, چیزیں نہ ہوں. کچھ میں نے خود اس طرح کی ماڈلز دیکھی ہیں جن کو میں نے ریجیکٹ کیا ہے لیکن وہ آج ایک ہائیلی رینک پہ کام کر رہی ہیں. تو کوئی بھی بندہ کسی کو بھی فائنلی جج نہیں کر سکتا. تو مین یہی ہے کہ آپ یعنی کہ ہر کسی کی ایبلٹی کو امپروو کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ اس کو کسی غلط ڈائریکشن پہ لگائیں. تو کوشش کہتے ہیں میری بھی یہی ہوتی ہے کہ جو بھی میرے پاس آئے اس کو اسٹریٹ فارورڈ میں بتا دوں کہ کیا ایشو ہے کیا نہیں ہے, تاکہ کسی کا ٹائم ویسٹ نہ ہو. یہ میرا خیال ہے کہ فردر ہمارا ہونا چاہیے. اچھا یہ بتاؤ کہ ایک فوٹو شوٹ ایک کمرشل کے آپ زیادہ سے زیادہ کتنا معاوضہ لیتے ہیں؟ سر یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹی وی سیز کروڑوں میں بھی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور لوگ یہاں پہ 5,000 روپے میں بھی کام کر دیتے ہیں. ڈپینڈ آن پروجیکٹ ہوتا ہے کہ اس کو کیسا پروجیکٹ چاہیے, کلائنٹ کو کس طرح کی چیزیں چاہیے, کیونکہ آج کل سوشل مارکیٹنگ بہت زیادہ ان ہے تو اس کے لیے وہ اتنا ایکسپینس نہیں کرنا چاہتے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ویسے میرا منیمم جو ہے میں 50K سے اسٹارٹ کرتا ہوں, اس کے بعد آن ورڈ یعنی کہ پروجیکٹس وغیرہ 10 لاکھ 20 لاکھ جتنا بھی آن ورڈ جاتا ہے ہم اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں. عدنان کس کس ماڈل کے ساتھ میل اور فیمیل کے ساتھ آپ کام کر چکے ہیں ابھی تک مشہور جو ہیں؟ میں نے کہتے ہیں عامر باکسر کا شوٹ کیا, وہ میرے ساتھ بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. پھر مکال حسن کے ساتھ کیا ہوا ہے, صحیفہ کے ساتھ کیا ہوا ہے, ریمبو صاحبہ کے ساتھ, میرا یعنی کہ جتنی بھی انڈسٹری کے لوگ ہیں. ایون میں اسٹارٹنگ میں جب کوئی بھی فیشن فوٹوگرافر ان ہوتا ہے تو وہ فیشن شوز پہ جاتا ہے,
فیشن شوز پہ جا کے لوگوں کے ساتھ پی آر بناتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ ان کے ساتھ آگے کام کر سکے. تو وہ ایک میں پرسنل پہلے اسٹارٹنگ میں فوٹوگرافر بھی رہا تھا, QB سنگر تھی اس کا میں پرسنل فوٹوگرافر تھا, اینی کا تھا, فرحان کے ساتھ میرا ایکسپیرینس رہا ہے. پھر اسی طریقے سے کافی سلیبریٹیز ہیں جن کے ساتھ میں ابھی بھی ہوں, ایون ابھی فاطمہ قصوری کا آفیشلی کام کر رہا ہوں, ڈیزائنرز کے آفیشلی کام کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں لائف کے ساتھ ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ چلتی رہتی ہیں. اور ان کیس مجھے تو ہے کہ میں یعنی کہ کترینہ کیف کا بھی شوٹ کروں, اور یعنی کہ بری جون سی ہے جو ان فیوچر ٹارگٹس ہیں, تو مے بی وہ یہاں پہ لاہور میں یا پاکستان میں نہ ہو, لیکن دبئی میں جا کے یا آؤٹ آف کنٹریز میں اس طرح کی ورکنگس کر سکتا ہوں, تو اس کے اوپر بھی ورکنگ جا رہی ہو. اچھا عدنان, یہ بتائیں کہ ماڈلز بہت تنگ کرتی ہیں فوٹو شوٹ جب کرواتی ہیں, ان کے نخرے مار نہیں ہوتے, سنبھالنا پڑتا ہے فوٹوگرافر کو. تو کوئی ایسی ماڈل جس کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ میری زندگی میں بہترین ماڈل ہے اور اس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ کام کرنے کا مزہ آیا, وہ کون ہے؟ اچھا, ویسے مجھے فضا علی کے ساتھ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا تھا, کیونکہ باقی ماڈلز وغیرہ کو بتانا پڑتا تھا کہ کیا پوسچر کرنے ہیں کیا نہیں کرنے, لیکن فضا علی مجھے ایک ایسی سٹار نظر آئی تھی کہ جس نے میرا شوٹ صرف 10 منٹوں میں ہی کلیئر کروا دیا. اس نے مجھے کہا کہ عدنان فل پوسچرز کون سے چاہیے, تو اس نے تقریباً 30 پوسچرز مجھے فل میں دے دیے. کلوز اپ کون سے چاہیے, تو میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ جو ان سے ڈرامہ سلیبریٹیز ہوتے ہیں انہوں نے نو ڈاؤٹ یعنی کہ اپنے ایکسپریشنس وغیرہ پہ اتنا اسٹڈی کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ جب اپنے باڈی پوسچرز پہ آتے ہیں تو ان کے لیے کوئی اتنا بڑا ٹارگیٹ نہیں لگتا. تو یہ ایکسپیرینس میرے پاس کافی اچھے رہے ہیں. باقی دوسرے یہ کہ جتنے ہمارے ساتھ ورسٹ ایکسپیرینس ہوتے ہیں, جس طرح ماڈلز جو تنگ کرتی ہیں, اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں, تو آن دی اسپاٹ تو شاید ہم ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیں, لیکن فردر پھر پروجیکٹس وغیرہ ہم ان کے ساتھ کرتے نہیں, اور دوسرے لوگوں کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں, جس کی وجہ سے ان کا کام تقریباً اینڈ ہو جاتا ہے. ایون آپ ڈراماز میں بھی دیکھ لیں, جو ڈرامہ ایکٹرز وغیرہ ڈائریکٹرز کے ساتھ یا پروڈیوسرز کے ساتھ نخرے کرتے ہیں, وہ انہیں اپنے پروجیکٹ سے بائی کر دیتے ہیں. اچھا, یہ آپ بڑے سینئر فوٹوگرافر ہیں عدنان, یہ بتائیں کہ جو نیو جنریشن ہے وہ آنا چاہتی ہے فیشن فوٹوگرافری میں, تو کیا ٹپ دیں گے آپ ان کو؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں ان کو یہ ٹپ دینا چاہوں گا کہ اگر تو وہ اس چیز کو پروفیشنل بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ایک سنیریو کچھ ہو رہا ہے, اور اگر ایز اے پیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک سنیریو کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ پروفیشن میں اس میں آپ نے انکم جنریٹ کرنی ہوتی ہے, اس میں آپ کا اپنا ویژنز وغیرہ ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں, جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے آن ڈیمانڈ بیس ہوتا ہے, آپ کو وہ کام کرنا پڑتا ہے. اور جو لوگ ویسے پیشنیٹ ہوتے ہیں وہ لوگ اپنی مرضی کا کام کرتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ لوگوں کی ڈیمانڈ پوری نہ کر سکتے ہوں, لیکن وہ اپنے پیشن کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ یہ ڈیفائن کریں کہ آپ ایز اے پیشن کرنا چاہ رہے ہیں یا پروفیشن کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد آن ورڈ یعنی کہ اس سے آگے فردر میں بتا سکتا ہوں کہ اس کو کیسے کر سکتے ہیں. یہ تھے ہماری لالی ووڈ انڈسٹری کے فیشن انڈسٹری کے مشہور فیشن فوٹوگرافر عدنان آصف, جن کی آپ نے چٹ پٹی باتیں سنی اور انہوں نے فیشن انڈسٹری کے اندر کے حالات کے حوالے سے بھی بتایا. اب اپنے میزبان شہی الدین کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.